بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں سعودی عربیہ آج کل انقلابی دور سے گزر رہا ہے، بلکہ انقلابی تبدیلی کے دور سے گزر رہا ہے۔ وہ چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں جو شاید سعودیز کے ساتھ باقی دنیا کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی۔ ایک جانب پورا عرب اسرائیل کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، دوسری جانب یوں دکھائی دے رہا ہے کہ سعودی عربیہ کی اسلامی پہچان کو ختم کر کے اس کو ایک سیکولر ریاست بنانے کی طرف لے جایا جا رہا ہے، جبکہ باقی تمام عرب ممالک اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ آج سعودی عربیہ میں ان تمام گندگیوں کی اجازت دی جا رہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر کے گئے تھے، چاہے وہ میوزیکل کانسرٹس ہوں، نیم برہنہ تصویریں ہوں، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ اداکاروں کے شوز ہوں، مادر پدر آزادی جو چل رہی ہے وہاں پہ۔ اب گزشتہ مہینے سعودی خواتین نے پہلی مرتبہ اپنے اونٹوں کے ساتھ مقابلہ حسن شیپس آف دا ڈیزرٹ میں حصہ لیا، اور اب ایک سب کچھ سعودی عربیہ میں ہو رہا ہے جہاں اس کا پہلا تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا۔ اب سعودی عربیہ اپنے قومی پرچم اور قومی ترانہ بدلنے جا رہا ہے۔ مجوزہ تبدیلیاں ملک کے نوجوان ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن کے مطابق ہیں، جس میں سعودی قومیت اور قومی ثقافت پہ زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی شعبوں میں تبدیلیاں اور اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ حیران کن بھی ہے اور بلا وجہ بھی لگتا ہے، جس میں باہر سے تو نہیں پر سعودی عربیہ کے اندر سے ضرور آوازیں اٹھ رہی ہیں، مگر ان آوازوں کو تو یا مار دیا جاتا ہے، مروا دیا جاتا ہے، یا پھر قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت محمد بن سلمان ہی وہاں پہ آئین بھی ہے، قانون بھی ہے اور جسٹس بھی ہے۔ وہ جو کہہ دیں وہ ٹھیک ہے، جسے منع کر دیں وہ غلط ہے۔ اب پھر جس قسم کا نیوم شہر آباد کیا جانا ہو یا مدینہ کے قریب محل کی تعمیر ہو، اس حوالے سے بھی لوگ ایک مخصوص جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ اشارہ ہے کہ جس تیزی سے عرب کے حالات بدل رہے ہیں، اسلامک سکالرز کی نظر میں جلد ہی دجال اور امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس حوالے سے چند ایک احادیث بھی ہیں، جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے کہ جب جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام، ایمان اور احسان اور پھر قیامت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے انہیں قیامت کی علامات کے بارے میں مطلع کرتے فرمایا کہ یہ ایک لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور دیکھے گا کہ برہنہ پا ننگے بدن فاقہ زدہ چرواہا ہے، اس قدر دولت مند ہو جائیں گے کہ بلند و بارہ عمارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اس طرح یہی بات ایک دوسری روایت میں بھی بیان کی گئی کہ جب تو برہنہ پا یعنی ننگے پیر، پا جو ہوتا ہے پیر کو کہتے ہیں، برہنہ پا بھوکے اور فاقہ کشوں کو لوگوں کا سردار بنتے دیکھے گا، تو سمجھ لینا قیامت کے آثار اور علامات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ بھوکے ننگے اور فاقہ کش بکریوں والے کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا عرب۔ اور پھر اس تمام تناظر میں اسرائیل کے یہودی ریبائز نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کا نجات دہندہ یعنی دجال جلدی خود کو ظاہر کرنے والا ہے۔ وہ یاکوون زیسولٹس ریبائی جو ہیں، انہوں نے مذہبی معاملات کو نشر کرنے والے ایک چینل کو بتایا کہ اسے ایک اور ریبائی شام کیونسکی نے بتایا کہ وہ یعنی شام کیونسکی دجال سے رابطے میں ہے۔ شائم نے کا شمار اسرائیل کے 2 یا 3 سب سے بڑے قدیم العقیدہ یہودی ریبائز میں ہوتا ہے، اس لیے اس کی باتوں پہ یہودی بہت سنجیدہ ہوتے ہیں۔ اب دوسرے ریبائی نے اس سے ایک انٹرویو میں بتایا کہ شائم نے اور دیگر اہم ریبائز نے اب اس کی یہ ذمہ داری لگائی کہ لوگوں کو دجال کی آمد کے بارے میں مطلع کرنا شروع کر دے۔ اور پھر اس یہودی ریبائی نے کئی ایک نشانیاں بتائیں جو یہودی عقیدے کے مطابق دجال کی آمد سے پہلے پوری ہو چکی ہیں۔ واضح ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نزدیک لومڑیوں کے جھنڈ اور اسرائیلی علاقوں میں مری ہوئی چمگادڑوں کی بارش بھی دجال کی آمد سے پہلے کی وہ پیشن گوئیاں تھیں جو اب تک پوری ہو چکی ہیں۔ اور جبکہ یہودی دنیا بھر میں برکت کے درخت بھی لگا رہے ہیں، اس کے علاوہ آج بھی دیوار گریا کے پاس ہزاروں یہودی جمع ہو کے دجال کو بلاتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے محل کی بات کی جائے جو سعودی عربیہ میں مدینہ سے چند ہی کلومیٹر دور جبل حبشی میں یعنی ایک پہاڑی ہے اس کے اوپر بنایا گیا۔ یہ محل سعودی حکومت کی جانب سے بنایا گیا، اور جب اس کی تعمیر شروع ہوئی تو کئی مذہبی رہنماؤں نے اور دیگر اہم حکومتی افراد کی جانب سے اس محل کی تعمیر کی شدید مخالفت کی گئی۔ کہا گیا یا تو اس کی تعمیر روک دی جائے یا پھر اس محل کا مقام تبدیل کر دیا جائے، مگر تمام تر مخالفت کے باوجود یہ تعمیر بھی ہوا، اور اب محل تکونی طرز سے بنا ہے، اور یہ محل رات کے اندھیرے میں بھی دن کی طرح روشن نظر آتا ہے، جدید ترین سہولیات سے آراستہ ہے، لیکن یہاں کوئی آباد نہیں ہے۔ اسے کنگڈم پیلس کا نام دیا گیا۔ اس کی بناوٹ بالکل صہیونی طرز کے مطابق ہے، اور اس کے علاوہ اس پہاڑی پر دور دور تک اور کوئی آبادی نہیں ہے۔ یہ محل بننے کے بعد اب تک ویران پڑا ہے، پھر کوئی بھی شخص اس محل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس محل میں ایک ہیلی پیڈ بھی موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ علامات کو دیکھتے ہوئے یہاں کے مقامی لوگ بھی
اس محل کو دجال کا محل کہتے ہیں، کیونکہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ آخر میں جب دجال مدینہ میں داخل نہ ہو پائے تو مدینہ سے باہر ایک پہاڑی پہ قیام کرے گا اور مسجد نبی کی جانب اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ وہ دیکھو احمد کا سفید محل۔ اور رسول اللہ نے دجال کے قیام کے بارے میں جس پہاڑی کا ذکر کیا وہ آج جبل حبشی کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس مقام پہ سعودی حکومت کی جانب سے محل تعمیر کیا گیا۔ اب آپ یہاں یہ بات سوچو گے کہ آخر صرف مدینہ پاک ہی کیوں، دجال اور اس کا لشکر مکہ مکرمہ کیوں نہیں جائے گا؟ تو ذہن نشین کر لیں کہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ مدینہ منورہ کسی زمانے میں ان کی بستی تھی جو کہ اسلام آنے کے بعد ان سے چھین لی گئی، اس لیے وہ چاہیں گے کہ پہلے مدینہ منورہ پہ حملہ کر کے اس پہ قبضہ کیا جائے، دوبارہ آباد ہو، اور اس لیے وہ مکہ مکرمہ کا رخ نہیں کریں گے۔ پھر سعودی عربیہ کے شہر تبوک کے ساتھ ایک نیا شہر آباد کیا جا رہا ہے جس پہ تقریباً $500 بلین کی لاگت آئے گی، اور یہ شہر تقریباً 5 سے 7 سال میں مکمل ہو جائے گا۔ اس شہر کا افتتاح سعودی شہزادہ محمد بن سلمان 2017 میں کر چکے ہیں، انہوں نے بتایا دنیا کا سب سے جدید ترین شہر ہوگا۔ یہ دراصل یہ ایک دجالی شہر اور قیامت کی نشانی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس شہر میں ایسی کیا بات ہے جو اس کو قیامت کی نشانی سے جوڑا جاتا ہے، یا دجال کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ دراصل یہ شہر سعودیہ میں بند ضرور رہا ہے، لیکن اس کا کنٹرول صہیونیوں کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اور پھر آپ نے گریٹر اسرائیل کے بارے میں تو سن رکھا ہے، جو صہیونیوں کا ایجنڈا ہے جسے دجال کی آمد سے پہلے پورا کرنا ہے، یعنی اپنی سلطنت کو اتنی دور تک پھیلانا ہے جتنا حضرت سلمان علیہ السلام کے دور حکومت میں تھی، جس میں سعودیہ، عراق، مصر، شام، اردن، پیلسٹین، اسرائیل، ان سب کا نقشہ شامل تھا۔ اب اس ایجنڈے کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اس شہر کی تعمیر دیکھیں کیسے ہو رہی ہے۔ یہ شہر گریٹر اسرائیل کا اہم ترین شہر ہوگا۔ سب سے بڑی بات، اس شہر میں کوئی قانون نہیں ہوگا، اور اس شہر کے افتتاح کرنے والے سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان اس وقت صہیونی کی پالیسیوں پہ عمل کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ وہ اپنے کام میں رکاوٹ بننے والے کو قید کر دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں۔ جن سعودی عہدیداروں نے اس شہر کی پالیسیز پہ اعتراض کیا تھا وہ آج بھی جیل کے اندر ہے۔ اس حجاز مقدس میں جو ہمارے آقا نے اور کئی انبیاء کرام کی سرزمین ہے، اس پر ایسے شہر آباد ہو رہا ہے جہاں ڈانس کلب، شراب خانے، فحاشی کے اڈے اور تمام قسم کا مغربی کلچر کی آزادی ہے۔ جو مرضی لباس پہنے اور آزادی سے اس شہر میں گھومیں، مرد اور عورت کسی کی کوئی قید نہیں، ہر کسی کو ہر قسم کی آزادی ہوگی۔ یہاں کوئی اسلامی قانون لاگو نہیں ہوگا، بلکہ شہر اپنے قوانین میں آزاد ہوگا۔ اور اگر آپ موجودہ حالات اور عرب بادشاہ یا بادشاہوں کی اسرائیل کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں پہ نظر ڈالیں تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جن علاقوں پہ اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے جا رہا ہے، ان علاقوں پہ کنٹرول بھی انہیں کا ہے، چاہے وہ عرب بادشاہوں کی شکل میں ہو یا امن معاہدے کی شکل میں۔ بس ان علاقوں پہ قبضے کی جنگ شروع ہونا باقی ہے۔ مت بھولیں سعودی شاہی خاندان وہی آل سعود ہے جس نے خلافت عثمانیہ توڑنے میں یہود و نصارہ کے ساتھ بہترین کردار ادا کیا، جس پہ انعام کے طور پہ انہیں سعودیہ میں بادشاہت ملی۔ یہی وجہ ہے کہ عراق، شام اور لیبیا کی تباہی کے بعد بھی مسلم امہ کبھی اکٹھی نہیں ہو سکی۔ الٹا سعودیہ نے اسلامی اتحاد کے نام پہ اپنے ہی مسلمان بھائی یعنی یمن کے مسلمانوں کا بھی قتل عام کیا۔ دوسری طرف سعودیہ نے ہی قطر پہ یہ کہہ کے پابندیاں لگائی تھیں کہ یہ حماس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھی سعودیہ نے نہتے کشمیریوں کے حق میں بولنے کے بجائے ان کے قاتل مودی حکومت کو $75 ارب کی امداد دے دی۔ اور ابھی حالیہ سعودی آرمی چیف نے حالیہ دورہ کر کے دورہ بھارت کے دوران سکوت ڈھاکہ کی تصویر کے سامنے خصوصی طور پر بھارتی آرمی چیف کے ساتھ تصویر کھنچوائی۔ سعودی عربیہ کے اسلامی تشخص کو ختم کرنا، دجالی محل، دجالی شہر اس بات کی گواہیاں دے رہے ہیں کہ فتنے کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے بارے میں تمام مسلمانوں کو دجال اور اس کے فتنوں سے آگاہ کرنا لازم ہے تاکہ مسلمان خود کو دجالی فتنوں سے بچا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اپنی مجھے رائے دیجیے گا، اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ علم ہو تو اس کا بتائیے گا۔ Until the next time, Allah Hafiz.